ابن نفیس کا پہلا حصہ تو آپ نے سنا، اب دوسرا حصہ بھی سنیں۔ 1952 تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ عظیم کتاب مکمل طور پر گم ہو گئی ہے، لیکن اسی سال کیمبرج یونیورسٹی کی لائبریری کے اسلامی مخطوطات کے شعبے میں اس کی ایک بڑی لیکن نامکمل جلد دستیاب ہو گئی۔ اس کے علاوہ بوڈلین لائبریری نے بھی بہت عرصے پہلے اس کتاب کے 4 قلمی نسخے جمع کیے تھے جن پر مصنف کا نام نہیں تھا۔ 1960 میں لین میڈیکل لائبریری اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں مصنف کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے اس کتاب کے 3 قلمی نسخے دریافت ہوئے۔ ان میں سے ایک پر خود مصنف کے قلم سے 33ویں جلد کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ دوسرے 2 مخطوطات اس کتاب کی 43ویں اور 44ویں جلد خیال کیے جاتے ہیں۔ بعد والے قلمی نسخوں پر 641 ہجری کا سن درج ہے۔ اسی کتاب کا ایک اور مخطوطہ المصحف العراقی بغداد میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ الزرقلی نے بھی دمشق میں اس کے ایک عظیم قلمی نسخے کی موجودگی کا حوالہ دیا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کون سی لائبریری میں ہے۔ کتاب شامل جو بدقسمتی سے اب تک چھپ نہ سکی میں ایک دلچسپ حصہ جراحت پر بھی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن نفیس ایک ماہر جراح بھی تھا۔ اس نے ہر جراحی عمل کے 3 مراحل بتائے۔ پہلا مرحلہ العطا، جس میں مریض کے مرض کی تشخیص کی جاتی ہے۔ یہ مرحلہ انتہائی نازک اور اہم ہے کیونکہ اس میں مریض اپنے جسم اور جان کے معاملے میں جراح پر اعتماد کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ العمل ہے، جس میں اصل کام یعنی تشخیص کے مطابق متعلقہ عضو کی چیر پھاڑ کی جاتی ہے۔ تیسرا اور آخری مرحلہ الحفظ ہے، جس کا مطلب تحفظ ہے، یعنی چیر پھاڑ کے بعد زخم کے بھرنے تک اس کی حفاظت کرنا۔ یہ مرحلہ بھی نزاکت کے لحاظ سے پہلے دونوں مراحل سے کم نہیں۔ ابن نفیس نے ان تینوں مراحل پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس نے طبیب اور جراح کے فرائض بھی وضاحت سے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ مریض، جراح اور نرس کے درمیان تعلقات پر روشنی ڈالی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران جراح کو اپنے آلات کس طرح استعمال کرنے چاہیے اور یہ کہ جراحت کے وقت مریض کو کیسے لٹایا یا بٹھایا جائے۔ مریض کی جسمانی حرکت پر تفصیلی بحث بھی اس کتاب کے مضمون میں شامل ہے۔ ابن نفیس اپنے نکات کی وضاحت کے لیے جراحی کے کچھ واقعات کی مثالیں بھی بیان کرتے ہیں۔ ابن نفیس کی اولین کتابوں میں سے ایک کا نام شرح تصریح القانون ہے، جو ابن سینا کی کتاب القانون کے باب 1 اور 3 کے مضمون کی شرح ہے۔ اس کتاب کا ایک نسخہ جو لاس اینجلس میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ہے، اس کی وفات سے 47 قمری سال قبل کا لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں وری پھیپھڑے سے متعلق دوران خون سے متعلق پہلے سے معلوم باتوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس کی ایک بڑی تصنیف شرح القانون 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب کلیات کی شرح پر ہے، دوسرے باب میں ادویات کے خواص اور مرکب ادویات پر تبصرہ ہے، تیسرا باب سر سے پاؤں کی انگلی تک بیماریوں کی تشریح پر مشتمل ہے، چوتھے باب میں تمام بیماریوں کا تفصیلاً ذکر ہے جو کسی خاص عضو سے متعلق نہ ہوں۔ وہ اس کتاب کے پہلے باب کلیات کی تشریح میں روی دوران خون کے نظام پر یوں اظہار خیال کرتا ہے: دل کے 2 خانوں میں سے ایک دائیں جانب کا ہے۔ جب اس خانے میں خون آتا ہے تو یہ لطیف ہو جاتا ہے۔ اب خون کو لازماً بائیں خانے میں پہنچ جانا چاہیے جہاں اس کے ساتھ ہوا شامل ہو جاتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ ان دونوں خانوں کے درمیان کوئی راستہ یا سوراخ نہیں ہے، یعنی دل کے عضلات اس مقام پر اتنے گتھے ہوئے ہیں کہ ایک حصے سے دوسرے میں کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ ان دونوں خانوں کے درمیان نہ تو ظاہری طور پر نظر آنے والی کوئی گزرگاہ ہے جیسا کہ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی غیر مرئی راستہ ہے جس سے خون گزر کر بائیں طرف جا سکے جیسے کہ جیلینوس کہتا تھا۔ اس مقام پر دل کے مسام کافی تنگ اور دل کے عضلات نسبتاً موٹے ہوتے ہیں۔
نتیجتاً جب خون لطیف ہو چکا ہو تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ شریانی ورید غالباً روی شریان میں سے ہوتا ہوا پھپھڑوں تک جا پہنچتا ہے، اور وہاں یہ پھپھڑوں کے تمام حصوں میں یکساں طور پر پھیل جاتا ہے۔ پھر اس میں ہوا کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اب صاف خون وریدی شریان سے ہوتا ہوا دل کے بائیں خانے میں پہنچ جاتا ہے۔ اب اس میں ہوا اچھی طرح مل چکی ہوتی ہے اور یہ سانس لینے کے لیے موزوں ہو جاتا ہے۔ شرح تشریح القانون کے کلمی نسخے کے مطابق پھپھڑوں میں دوران خون کے نظام کی دریافت ابن نفیس کے ہاتھوں 1242 میں ہوئی۔ یہ دریافت سرویٹس اور کولمبو سے تقریباً 100 سال قبل ہوئی، جنہوں نے بالترتیب 1553 اور 1559 میں اپنی تحاریر میں اس کا ذکر کیا، مگر ابن نفیس کے اس اکتشاف کا علم یورپ کو نہ ہو سکا، کیونکہ اس کی صرف ایک شرح کا ترجمہ لطانی میں ہوا تھا۔ سدید الدین محمد ابن مسعود القارونی اور علی ابن عبداللہ زین العرب المصری نے ابن نفیس کی شرح تشریح القانون اور شرح قانون کو استعمال کرتے ہوئے ابن سینا کی کتاب القانون کے پہلے باب کی ایک شرح لکھی تھی، جو بالترتیب 1344 اور 1350 میں مکمل ہوئی۔ ان کتب سے اسکندر نامی ایک شخص کو روی دوران خون کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ الپاکو نے مشرق وسطیٰ غالباً شام میں 30 سال عرب حکماء کی تصانیف جمع کرنے، ان کا ترجمہ کرنے اور انہیں مرتب کرنے میں گزارے۔ اس نے ابن نفیس کی کتاب شرح القانون کے ایک حصے جو مرکب ادویات کے بارے میں کی شرح کا لطانی زبان میں ترجمہ کیا۔ الپاکو دل اور شریان سے متعلق جالینوسی نظریے کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتاتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ اس نظریے پر ابن نفیس کی تنقید و تبصرہ بھی بیان کرتا ہے۔ ابن نفیس کی کتاب المجز یا مجز القانون، جو ابن سینا کی کتاب القانون کا خلاصہ ہے، ایک مجمل کتاب ہے جس کے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ 4 حصے شرح القانون کے 4 ابواب سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ کتاب الموجز میں دوران خون کے چھوٹے نظام اور علم الاعضاء پر بحث شامل نہیں ہے۔ کتاب المجز کی مقبولیت نے بہت سے حکماء کو اس کا تبصرہ لکھنے اور اس کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنے پر اکسایا۔ ان میں 2 ترک مترجم خاص طور پر مشہور ہیں۔ ایک مصلح الدین مصطفیٰ ابن صبان السروری ہے اور دوسرا ادرنہ کا ایک حکیم احمد کمال ہے۔ سفر با موجز کے نام سے اس کتاب کا ایک عبرانی ترجمہ بھی موجود ہے۔ کتاب تذکرہ السویدی کے مصنف عز الدین ابو اسحاق ابراہیم ابن محمد ابن طرخان السویدی نے بھی کتاب المجز پر ایک شرح لکھی۔ اس کے علاوہ اس کتاب پر لکھی ہوئی دوسری شرحیں بھی ہیں جو ابھی تک کلمی شکل میں موجود ہیں۔ ابن نفیس کی دیگر تصانیف میں شرح ایبیزیمیا البکرات، بکرات کی تصنیف ایپیڈیمکس کی شرح مسائل حسنین ابن اسحاق کی کتاب مسائل فی الطب کی شرح المہذب فی الکحل، امراض جسم کے بارے میں ایک قابل قدر کتاب بیغۃ الطالبین و حجۃ المتعبین، حکماء کے لیے کتاب حوالہ خاص طور پر مشہور ہیں۔ ابن نفیس نے منطق اور مذہب کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا۔ فلسفے میں ابن سینا کی کتاب اشارات اور ہدالیت فی الحکمہ پر شرحیں لکھی ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی اس وقت موجود نہیں۔ دینی تصانیف میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر ایک کتاب بعنوان الرسالۃ الکاملۃ فی السیرۃ النبویہ اور اصول حدیث پر ایک کتاب مختصر علم و حصول حدیث کتب خانہ قاہرہ میں محفوظ ہیں۔ ابن نفیس ایک ایسے فرد کی حیثیت سے مشہور ہیں جس نے حوالہ جاتی کتابوں کے استعمال کی بجائے اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات کو صفحۂ کرتاش پر منتقل کیا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ مذہب اسلام اور جانوروں سے رحم دلی کی بنا پر وہ عملی چیر پھاڑ سے اجتناب برتتا رہا ہے، تاہم اس کی سب سے بڑی تحقیق پھیپھڑوں میں دوران خون کی دریافت ہے، جو سراسر فعالیت ہے۔
اور یہاں بھی اس نے جانوروں کی چیر پھاڑ کا ذکر کیا ہے، کم و بیش تحریری ثبوت کے بغیر نہیں کیا ہے، کم و بیش تحریری ثبوت کے بغیر نہیں کیا۔ فعلیات حیاتیات میں اس کی تجرباتی مہارت کا اندازہ اس کتاب شرائع تشریع القانون کے درجہ ذیل اقتباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہر عضو کا استعمال جاننے کے لیے ہمیں صرف اور صرف تصدیق شدہ معلومات اور بے لاگ تحقیق پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ ہماری رائے پیش رویوں کی رائے سے مطابقت رکھتی ہو یا اس سے مختلف ہو۔ ابن نفیس نے 1288 میں قاہرہ میں داعیِ اجل کو لبیک کہا۔